الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالی کا ذکر، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں، حمد، ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو خالق، مالک، رازق ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے۔ اللہ جل وعلا کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا، اول وقت میں آنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ رمضان کی بہاریں ہم نے دیکھی، سمیٹی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اسی نے ہمیں توفیق عبادات بخشی، اور دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اگلا رمضان دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہم نے رمضان المبارک میں روزے رکھے ہیں، تراویحیں پڑھی ہیں، اعتکاف کیا ہے، سحور و افطار، صدقات اور خیرات، لیلۃ القدر جیسی عظیم رات، زکوٰۃ، صدقات، صدقہ فطر، دیگر جو عبادات اس نے ہمیں توفیق دی ہم نے ادا کیے۔ اللہ ان تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ احباب، ان عبادات کا حاصل کیا ہے؟ کیا ملا ہے ان عبادات سے؟ قرآن کی زبان میں اگر قرآن سے پوچھا جائے کہ جو عبادات اللہ نے ہم پر فرض کیے تھے، جس کا حکم ملا تھا، ہم نے وہ ادا کیا، ہمیں کیا ملا؟ تو قرآن جواب دیتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہیں تقوی کی دولت ملے گی اگر تم نے روزے رکھے، عبادات کیے۔ تقوی ملا تو ہمیں کیا ملا؟ تقوی کی کیا برکات ہے؟ تقوی سے کیا ملتا ہے؟ تو قرآن ہی جواب دیتا ہے: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تم نے روزے رکھے تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ تقوی ملا تو تقوی کی دولت سے تمہیں کیا ملنا ہے؟ قرآن خود بولتا ہے، قرآن خود بتاتا ہے: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تم اللہ کے حضور ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تو تمہیں اللہ راہ ہدایت عطا فرما دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ جو بندہ تقوی اختیار کر لے اس کے لیے پھر اللہ کافی ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کی زندگی بھی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ اسی صورت کی اگلی آیتوں میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تم تقوی اختیار کرو، تم اللہ سے خوف کھاتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے کاموں میں آسانی فرما دے گا۔ یہ قرآن کا پیغام ہے پوری امت کے نام۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اگلی آیتوں میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ تم تقوی اختیار کرو، تمہیں تقوی مل جائے تو ہوگا کیا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اجر عطا فرمائے گا، اللہ گناہوں کو مٹا کر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، کیا ملے گا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تمہیں کامیابی کی ڈگری مل جائے گی۔ اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو بلکہ آخرت میں کامیاب ہو۔ لعلکم تفلحون، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ ایک اور مقام پر سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں 9 پارہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ بہت عظیم اور خوبصورت آیت ہے۔ اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر یہ بستی والے نا ایمان لے آئے، ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان اور تقوی دو چیزوں کا بیان ہے، یہ بستی والے ایمان لے آتے واتقوا، اور وہ اختیار کرتے تقوی کو، لفتحنا علیہم برکات، اللہ فرماتا ہے یہ ایمان لائے، یہ تقوی اختیار کرے، اللہ ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکات نازل فرما دے، برکتوں کے دروازے کھول دے اللہ۔ اگر ایک بندہ مومن اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، قرآن کا یہ پیغام اس کے نام ہے، پھر تجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے تم تقوی اختیار کرو، تم پر میں زمین کے بھی اور آسمان کے بھی جو برکتوں کے دروازے ہیں وہ میں کھول دوں گا تمہارے لیے۔ احباب، جس نے بھی رمضان کا حق ادا کیا ہے، جس کو رمضان کا تقوی کا نور ملا ہے، قرآن کی طرف سے یہ خوشخبری اس کے لیے ہے کہ اس کے لیے نجات کی راہ اللہ نکالے، اس کے لیے رزق وہاں سے آئے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اس کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، اللہ اس کے کاموں میں آسانی فرمائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، اور پھر آخر میں فرمایا جس نے تقوی اختیار کیا اللہ اس کے لیے دونوں جہانوں میں برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ اس پر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ احباب، یہ برکت ایک ایسا خزانہ ہے جو نظر نہیں آتا، یہ برکت ایسا خزانہ ہے کہ جو نظر نہیں آتا بلکہ یہ محسوس کرنے والی چیز ہے۔ یہ برکت کیا ہے؟ محسوس کرنے والی چیز ہے۔ اس کو مثال سے ذرا آسان انداز میں بیان کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کی صحت میں بڑی برکت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس آدمی کی صحت میں اللہ نے برکت رکھی ہے کہ وہ بیمار نہیں ہوتا۔ اب وہ بیمار کیوں نہیں ہوتا یہ چیز معلوم نہیں ہے، اس کی صحت میں اللہ نے وہ چیز رکھ دی ہے، وہ ان سین جو نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر کوئی بیماری نہیں آتی۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم برکت کہتے ہیں۔ فلاں آدمی ہے غریب لیکن اللہ نے اس کے مال میں برکت رکھ دی ہے۔ اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے مال تھوڑا ہے لیکن اس تھوڑے سے مال کے اندر اللہ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔
تھوڑا سا مال دیا اللہ نے، لیکن اس تھوڑے سے مال کے اندر اس کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ اس کو مکمل فرما دیتا ہے۔ مال تھوڑا ہو، ضرورت پوری ہو جائے، اس سے مطلب یہ کہ اس تھوڑے سے مال کے اندر اللہ نے ایک خاص چیز رکھ دی ہے، وہ چھپا کے رکھی ہے، جس سے وہ سارے فائدے حاصل کر لیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مال اکٹھا کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، اوور ٹائم لگا لگا کے، خون پسینہ، راتوں کی نیندیں اڑا کے، نمازوں کو بھلا کے، عبادات چھوڑ کے، رزق کے چکر میں رازق کو بھلا کے مال کے انبار تو لگا دیے لیکن برکت نہیں ہے۔ کثرت کے باوجود برکت، مال تو بڑا اکٹھا کیا لیکن برکت، کثرت ہے برکت نہیں ہے۔ مال بہت زیادہ مگر ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس مال میں برکت نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی اولادیں بہت ہیں، درجن سے زیادہ اس کے بیٹے بیٹیاں ہوں گے، لیکن وہ سارے نافرمان ہوں گے، کیوں؟ اللہ نے اولاد میں کثرت تو دے دی لیکن اللہ نے برکت نہیں دی۔ اولاد کی، باپ کی بات ہی نہیں سنتے۔ 12 بیٹے ہو، کیا فائدہ ان بیٹوں کا جو باپ کے ہی گستاخ ہو، جو باپ ہی کے نافرمان ہو؟ تو کثرت تو ہے، وہاں برکت نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی عمریں، جن کے ایج 100 سال تک پہنچ جاتی ہے لیکن ان کی زندگی میں کوئی خیر کا کام نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، زبان میں خیر نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے۔ اللہ نے پراپرٹیاں دی ہیں، بینک بیلنس دیا، سب کچھ دیا، کثرت ہی کثرت ہے، لیکن رات بستر پر جاتے ہیں نا تو پوری پوری رات تڑپتے ہوئے وہ گزارتے ہیں، ان کو نیند نصیب نہیں ہوتی ہے، دل میں سکون نہیں ہے، زندگی میں چین نہیں ہے، وہ سٹیبلٹی نہیں ہے ان کے اندر۔ مولوی صاحب سب کچھ اللہ نے دیا ہے لیکن رات کی نیند کے لیے بھی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، اللہ نے برکت نہیں دی ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، گھر میں اپنے بچوں کو برکت کے بارے میں بتا رہے تھے، برکت کی دعا کرو، تو بیٹا کہتا بابا جی یہ برکت ہے کہ شے سانو سمجھ کوئی نہیں آندی۔ بابے بزرگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ نے ان کو ایک خاص عقل سے نوازا ہے، زندگی کا تجربہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا وہ تیری پیدائش سے پہلے کا وہ فریج رکھا ہوا ہے، 25 سال ہو گئے، میں نے اس کے اوپر ایک پائی بھی نہیں لگائی، ابھی تک وہ خراب نہیں ہوا، تیری پیدائش سے پہلے کا رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے اس چیز کو کہا ہے کہ یہ برکت ہے۔ اللہ نے مال میں برکت رکھا، برکت چھپا ہوا خزانہ ہے، اور اس کو اللہ نے جوڑا ہے تقوی کے ساتھ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 پڑھی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ تقوی اختیار کرے، زمین سے بھی برکتیں نازل کروں گا اور آسمان سے بھی ان کے اوپر برکتیں نازل کروں گا، برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ کب؟ جب یہ امت تقوی اختیار کرے گی، جب یہ امت تقوی اختیار کرے گی۔ ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے اللہ تینوں لمبی زندگی دے، کوئی بری دعا نہیں ہے، اچھی دعا ہے۔ اللہ تجھے بہت سارا مال دے، کوئی بری دعا نہیں ہے، اچھی دعا ہے۔ لیکن اس دعا کو مزید اچھا بنایا جا سکتا ہے اگر یہ کہا جائے اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیری اولاد میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیری صحت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیری عزت میں برکت عطا فرمائے۔ کثرت آزمائش ہو سکتی ہے، برکت آزمائش نہیں ہو سکتی۔ برکت اللہ کی طرف سے رحمت کی صورت میں آتی ہے۔ ہم کثرت کو مسائل کا حل سمجھتے ہیں، کثرت ہوگی، زیادہ سپورٹر ہوں گے، زیادہ لوگ ساتھ دیں گے تو میری زندگی اچھی ہوتی رہی۔ نہیں، یہ خام خیالی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار 313 تھے، کثرت نہیں تھی۔ دوسری طرف فوج 3 گنا زیادہ تھی، وہاں کثرت تھی، لیکن اللہ نے وہاں نہیں، برکت 313 کے اندر رکھی تھی۔
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ حافظے کا بڑا مسئلہ ہے، بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ابو ہریرہ کے حافظے میں برکت عطا فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضور کی دعا ایسے مقبول ہوئی، فرماتے ہیں پھر میں کبھی کوئی بات بھولا نہیں ہوں۔ چنانچہ صحابہ کی پوری جماعت میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی، ان کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک واقعہ یہ بھی پڑا، وہ فرماتے ہیں کہ مروان بن حکم، دروشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ مروان بن حکم بادشاہ گزرا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب تھی، وہ حدیثیں بہت سنایا کرتے تھے حضور کی، جہاں مجلس ہو رسول اللہ کی بات چھیڑ دیتے۔ یہی صحابہ کا طریقہ ہے، جہاں مجلس لگے اللہ رسول کی بات شروع کر دیں۔ ہمارا معیار آج کے دور کے مسلمان کا معیار اور مجلسوں کا جو خوبصورتی ہے وہ بدلتی جا رہی ہے۔ ہم جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی کو پکڑ کے رگڑتے ہیں، اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، اپنی ساری نیکیاں برباد کر دیتے ہیں، یا حسد کی وجہ سے، یا بغض کی وجہ سے، یا کینے کی وجہ سے ہم اوروں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس کو فائدہ ملتا ہے، ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ صحابہ کی مجلسیں اس طرح نہیں ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کی مجلسوں میں قرآن بیان ہوتا تھا، رسول اللہ کا فرمان بیان ہوتا تھا، وہاں لوگوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا۔ آج ہم جہاں جو ملے بس شروع ہو جاتے ہیں جناب لوگوں کے بارے میں۔ اللہ ہماری زبانوں پر قرآن اور حدیث جاری فرمائے۔ اچھا، مروان بن حکم نے دیکھا کہ 100 سال عمر ہوگی ہے، صحابی رسول ہے، حدیثیں بیان کرتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو حافظہ کمزور ہو اور حضور کی طرف کچھ باتیں منسوب کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ بلایا، محفل لگائی اور کہا حضور ذرا حدیثیں سنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں سنائیں۔ مروان بن حکم نے 2 بندوں کو بٹھایا ہوا تھا کہ یہ حدیثیں لکھتے رہو، لکھتے رہے، ساری حدیثیں لکھ دی۔ سال گزرا، پھر بلایا، حضور آپ آئیں نا، وہی حدیثیں سنائیں جو پچھلے سال سنائی تھی، ہم وہی حدیثیں سننا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مروان بن حکم کہتا ہے اگر 50% وہی حدیثیں سنا دی نا تو میں سمجھوں گا حافظہ پکا ہے۔ 50% ہی سنا دی وہی حدیثیں، حافظہ پکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سیکوینس کے ساتھ، جس آرڈر کے ساتھ جتنی حدیثیں سنائی تھی، اول سے لے کر آخر تک ساری کی ساری وہی حدیثیں سنا دی، ایک حدیث بھی اوپر نیچے نہیں کیے۔ فرمایا یہ کیسا کمال، کہا یہ کمال میرے مصطفیٰ کا تھا جو انہوں نے دعا فرمائی اللہ ابو ہریرہ کے حافظے میں برکت عطا فرما۔ برکت وہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ شریف سے ہجرت کرتے مدینہ شریف جاتے ہیں، انصاری صحابی کہتے ہیں حضور نے تو بھائی بھائی بنا دیا تھا نا مکے والوں کو مدینے والوں کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاری صحابی کو ان کا بھائی بنایا۔ وہ انصاری صحابی کہتے ہیں اے عبد الرحمن، میں اپنی زمین بھی آدھی آپ کو دیتا ہوں، فصل بھی آپ کی، گھر میں آدھا آپ کو دیتا ہوں، کاروبار آپ کو دیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، وہ بھی آپ اپنے نکاح میں لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا اللہ آپ کے اہل میں برکت دے، آپ کے مال میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو۔ 2 دینار سے آپ نے کاروبار شروع کیا، ایک روایت میں 4 دینار بھی ہے، تو 2-4 دینار سے کاروبار شروع کیا، اونٹوں کا کاروبار کیا، گھوڑوں کا کاروبار کیا اور زمینی جائیدادوں کا کاروبار کیا۔ اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا کہ ایک روایت میں آج کے دور سے اس کتاب میں لکھا تھا، میں نے وہاں سے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں $500 بلین آج کے حساب سے بنتا ہے۔ وہ بل گیٹس کے پاس کتنا ہے؟ کوئی 50 بلین، اسی طرح کوئی ملین ہے، 7 گنا زیادہ اس وقت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ میرے مصطفیٰ کی دعا، برکت کی دعا سے آیا ہے۔ برکت کیسے ملتی ہے؟ میں کچھ چیزوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو بیان ہوا وہ یہ ہے برکت اللہ کے نام سے آتی ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں نا، فبأي آلاء ربکما تکذبان، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔
حضرت ثوبان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیا کرتے تھے نا تو آپ 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے اور اس کے بعد فرماتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام، اللہ تو سلام ہے اور تجھ سے سلامتی ہے اور تو برکت والا ہے اے جلالت اور بزرگی والے۔ قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اللہ جس کو یاد رکھے اس کو کائنات کی پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی نظر رحمت بڑی، اللہ کا نظر کرم بڑا، اللہ جب دینے پر آئے تو پھر کائنات کی کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جن کاموں کو اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا جائے ان کاموں میں سے اللہ برکت نکال دیتا ہے۔ سکون کو اللہ نے برکت کے ساتھ جوڑا، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا۔ اگر سکون چاہیے اللہ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ دلوں کا اطمینان، چین، قرار جوڑا ہوا ہے۔ دوسری چیز جس سے برکت آتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے برکت آتی ہے، بزرگوں کے ساتھ احترام کرنے سے۔ حضور فرماتے ہیں نا البرکت مع الاکابر، کہ برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ بزرگ تمہارے والدین ہو سکتے ہیں، چاچے مامے تائے ہو سکتے ہیں، یہ بزرگ مسجد میں جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ بزرگ ہو سکتے ہیں، آپ کے اساتذہ ہو سکتے ہیں، محلے شہر میں جو نظر آتے ہیں، کہتے ہیں تم ان کی رسپیکٹ کرو، ان کی رسپیکٹ کرنا برکت کو خود کھینچ کے لے کے آ جاتی ہے۔ دور بدلتا جا رہا ہے، بڑوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آج کے بچے تو کہتے ہیں بابا یو ڈونٹ نو اینی تھنگ، یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو آپریٹ دا فون۔ بابا جی تساں رہن دیو، سانو کرن دیو۔ نہ جس نے بولنا سکھایا، جس نے چلنا سکھایا اس کو کہتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس سے والد خوش اس سے اللہ خوش، جس سے والد ناراض اس سے اللہ ناراض، جس سے اللہ ناراض ہو جائے کیا اس کو برکت مل سکتی ہے؟ جس سے اس کا باپ ناراض ہو، ساری زندگی سر سجدے میں رکھتا ہو، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو۔ ترمذی شریف کی حدیث سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو نوجوان کسی بزرگ کی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے رسپیکٹ کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے لیے کسی کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے کے زمانے میں اس کی عزت کرتا ہے۔ تم دوسروں کو عزت دو، دیکھو اللہ تمہیں عزت دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ قرآن کے ساتھ برکت جڑی ہوئی، اللہ فرماتے ہیں ھذا ذکر مبارک انزلناہ، قرآن کے لیے، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن برکتوں والا پیغام نصیحت ہے جو ہم نے نازل کیا ہے۔ قرآن کا پڑھنا عبادت، دیکھنا عبادت، چھونا عبادت، عمل کرنا عبادت۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنا یہ عبادت ہے، اس کی تعلیم کو آگے پہنچانا یہ عبادت ہے۔ جب یہ ہوگی زندگی میں پھر دیکھیں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ صبح و شام جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ اس کی زندگی کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جو شخص قرآن میں مشغول ہونے کی وجہ سے مجھ سے دعا نہ مانگ سکے، ذکر نہ کر سکے، تو میں اسے ان لوگوں سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ ایک آدمی دعائیں مانگ رہا ہے، دوسری طرف آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میں قرآن کی تلاوت کرنے والے کو بن مانگے عطا کروں گا اور اس سے اچھا عطا کروں گا جو مجھ سے مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ کہا قرآن کے ساتھ اللہ نے برکتوں کو جوڑ دیا ہے۔ اور پھر حدیث کا اگلا حصہ فرماتے ہیں اللہ کے کلام کی دوسرے تمام کلاموں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح خود اللہ کی اس کی تمام مخلوقات پر فضیلت ہے۔ جس وقت بھی آپ کا دل چاہے نا کہ اللہ سے کلام کرے تو قرآن کی تلاوت شروع کر دے۔ اللہ ہم سے کلام کرتا ہے قرآن کے اور آپ میں۔ ایک شخص ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر بار بار آتا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتا تھا میری یہ ضرورت پوری کرے، میری وہ ضرورت پوری کرے۔ ایک دن حضرت عمر کے منہ سے نکلا وہ کہا قرآن پڑھو، جاؤ، بار بار آتے ہو میرے گھر پہ، جا کے قرآن پڑھا کرو۔ یہ جملہ اس بندے نے سنا نا تو کچھ عرصے وہ نظر نہیں آیا، وہ بندہ ہے ہی نہیں، بندہ آ نہیں رہا، گھر پہ نہیں آ رہا، کہیں نظر نہیں آ رہا، بندہ گیا کدھر؟ کچھ عرصے بعد حضرت عمر نے اس آدمی کو بازار میں دیکھا۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ ناراض ہو گئے ہو؟ میں نے کہا تھا کہ قرآن پڑھو، پھر نظر ہی نہیں آیا اس کے بعد۔ تو اس نے اگلا جملہ کہا عمر جو آپ نے کہا تھا نا میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے، اللہ نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا ہے۔
اللہ نے مجھے غنی کر دیا، اللہ نے مجھے تمہارے دروازے سے بے پرواہ کر دیا ہے۔ آج اگر یہ پاکستانی قوم قرآن کی طرف آ جائے اور قرآن کی تلاوت، قرآن کے احکامات پر عمل شروع کر دے، یقین جانے ہمیں IMF کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں اوروں کے دروازوں پہ جا کے بیکاریوں کی طرح کشکول لے کے نہیں جانا ہوگا۔ اگر ہم نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا مجھے قرآن نے۔ مطلب کیا؟ جب غیروں پر نظر تھی تو در در ہم پھرتے تھے، جب قرآن کے پاس آئے، قرآن کو امام مانا، قرآن کو ہم نے اللہ کا پیغام مانا اور اس پر عمل کیا، اللہ نے سب سے کاٹ کر اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنا دیا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ در در پہ پھرتے رہو گے اگر قرآن کی طرف نہیں آؤ گے، اور جب قرآن کی طرف آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے دروازے رحمتوں کے خزانوں کے کھول دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی حافظ قرآن کے لیے نہیں سنا کہ قیامت کا دن ہوگا، ماں باپ کے سر پر تاج رکھے جائیں گے، روشن تاج ہوں گے۔ حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہوتی ہے، ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی برکت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اسی کے اندر تو شفا ہے، اسی کے اندر تو رحمت ہے۔ تم سورہ واقعہ رات کے وقت پڑھو، اللہ رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ برکت ہے اس قرآن کی۔ سورہ ملک کی تلاوت کریں، اس قرآن کی برکت ہے کہ قبر کے عذاب سے یہ سورہ ملک بچاتی ہے۔ رمضان المبارک میں گھنٹوں گھنٹوں کئی بار ہم نے قرآن ختم کی ہے، کئی بار ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ہم نے ذکر اذکار میں خود کو مشغول رکھا، لیکن جیسے ہی رمضان گیا ادھر ہی ہم نے قرآن اٹھا کے اوپر الماری میں رکھ دیا، کہیں کسی کا ہاتھ نہ پہنچ جائے، غلاف میں اس کو لپیٹ کے بڑے سکون سے رکھا۔ رمضان گیا تو قرآن بھی گیا۔ احباب، بے وزنی چیز جو ہوتی ہے نا، جس کا وزن نہ ہو، وہ پانی میں بہہ جاتی ہے۔ کاغذ ڈالے نا پانی میں، وہ بہہ جاتا ہے، تنکا ڈالے وہ بھی بہہ جاتا ہے، درخت کا ایک پتا ڈالے وہ بھی بہہ جاتا ہے۔ مسلمان کوئی بے وزنی چیز تو نہیں نا، اس کے سینے میں ایمان ہے۔ مسلمان چٹان کی طرح ہوتا ہے، سیلاب بھی آ جائے چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ اے مومن، تجھے تو چٹان بنایا میرے مصطفیٰ نے، تیرے سینے میں قرآن کا ایمان کا نور ہے، اسلام کا نور تیرے چہرے سے نظر آتا ہے۔ تیرا ایمان اسلام قرآن صرف فقط رمضان کے مہینے کے لیے، صرف رمضان کے مہینے تک ہمارا ایمان ہے قرآن پر۔ اس کے بعد کسی نے درخت سے پوچھا تھا نا، اے درخت تیرا سایہ اتنا عظیم، بڑا سایہ، زمین میں جڑیں اتنی مضبوط، خوبصورت یہ پھل دیتا ہے، میٹھے پھل ہے تیرے، خوبصورت پھول ہے تیرے، یہ پتے تیرے خوشبودار، تیری ٹہنیاں بڑی بڑی، پھر تجھے آگ میں کیوں جلایا جاتا ہے؟ اس نے کہا ساری خوبیاں اپنی جگہ پر ہے، ایک خامی میرے اندر ہے، میرے اندر استقامت نہیں، ادھر کی ہوا چلتی ہے تو ادھر جاتا ہوں، ادھر کی ہوا چلتی ہے تو ادھر جاتا ہوں، اپنی جگہ میں ٹھہرنے والا نہیں ہوں۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، نیا کوئی فیشن آ جاتا ہے، مسلمان ہمارے نوجوان بس فیشن کو فالو کرنا ہے۔ اگر نظر آ جائے کسی فٹ بالر نے یا کسی فلمی سٹار نے بال ایسے بنائے تو پوری قوم اس طرف چل پڑتی ہے۔ کسی نے ناک میں کوئی نئی بالی ڈال دی ہے تو بس ماحول میں پتہ چل جاتا ہے، مارکیٹ میں جناب بالی شارٹ ہو جاتی ہے، کیوں؟ مسلمانوں نے شروع کر دی ہے۔ بال بنانا ہمارا لباس کوئی پھٹا پرانا، کوئی وہ الیاذ باللہ۔ ہمارے پاکستان میں تو دیکھیں لوگ کہتے ہیں وہ غریب آ رہا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ غریب نہیں، پھٹی پینٹ جو تھی اس وقت فیشن بنی ہوئی تھی۔ ہے ہمارے قوم آج مسلمان قوم، یہ ہماری ایک بدبختی ہے۔ کسی انگریز نے یا کسی کافر ہندو عیسائی نے، کسی ایکٹر فٹ بالر کرکٹر نے اگر اپنی پینٹ تھوڑی نیچے کر دی تو پوری قوم کی پینٹ نیچے ہو جاتی ہے۔ وہ سٹائل ہے نا، وہ جو سٹائل اب پینٹ نیچے کر کے گھوما کرو، کیونکہ یہ سٹائل ہو گیا ہے۔ حضور کی سنتیں کس نے اپنانی ہے؟ ہندوؤں نے اپنانی ہے۔ حضور کی سنتوں کو، حضور کی اداؤں کو تو اس مسلمان قوم نے اپنانا ہے نا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے تم حضور کی سنتوں کو اپنا کے دیکھو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا۔
رمضان کا مہینہ آتا ہے تو صلاۃ تسبیح نہیں چھوڑتے، اور جب رمضان گیا، عید آیا تو فرض بھی چھوڑ دی۔ دیوار کی پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی ہوگی تو پوری دیوار ٹیڑھی ہوگی، پوری بلڈنگ ٹیڑھی ہوگی۔ ہمارے بچے یہ ہماری پہلی اینٹ ہے، ہم نے اگر ان کی تربیت اس طرح کی نا تو سمجھ جاؤ ان کا جو مستقبل ہے نا وہ ٹیڑھی بلڈنگ کی طرح ہی ہوگا، اور کہیں پر کسی بھی وقت گرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک برکت کا ایک ذریعہ رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کی برکتیں حضور علیہ السلام فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ کیوں؟ رمضان سیزن ہے نیکیوں کا، رمضان نیکیاں کمانے کا، رب کو راضی کرنے کا سیزن تھا۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض وہ 70 گنا دیا جاتا تھا، افطار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ رمضان کے مہینے میں روزے دار کے لیے کیا کیا نہیں ہوتا، فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، سیزن ہے نیکیوں کا۔ اور جب یہ کرسمس آتا ہے نا، اکثر لوگ گلا کرتے ہیں گھر والے، جی ٹیکسی پہ ہوتے ہیں پورا دن ہی ہوتے ہیں، ٹیک اوے پہ ہوتے ہیں پورا دن ہی ہوتے ہیں، نیندیں حرام کی ہوئی ہیں اپنی، بچے پریشان ہوتے ہیں، بیویاں پریشان ہوتی ہیں، گھر نہیں آتا، ٹائم نہیں دیتا۔ آگے سے وہ جواب دیتے ہیں، وہ اللہ والی ہے، یہ سیزن ہے کمانے کا، مجھے ذرا کمانے دے۔ سال بھر میں یہی کچھ دن ہوتے ہیں جس میں ہم کمائی کرتے ہیں اور پھر سارا سال کھاتے رہتے ہیں۔ رمضان کو بھی رحمت اور برکت کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے۔ جو اس رمضان کو برکت کے ساتھ جنہوں نے گزارا ہے، اس کا اثر یہ ہوگا پورے سال اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پانچویں چیز جس سے برکت آتی ہے وہ ہے توبہ۔ جو آدمی توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پر برستی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے گناہوں سے توبہ کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جس نے گناہوں سے توبہ کر لی وہ ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ہم نے توبہ کیسے کی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا جس نے رمضان کا مہینہ اچھا پایا اور اس کے بعد فوراً گناہ شروع کر دیے تو اب اس کا کام ہو گیا، وہ نہیں بخشا جائے گا، نہیں، العیاذ باللہ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ گناہ انسان سے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس کا ادراک کرے، جیسے ہی اس کو احساس ہو کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، 70 دفعہ بھی ایک دن میں اگر 70 دفعہ بھی وہ گناہ کرتا ہے اور پلٹ کے آتا ہے ہر گناہ کے بعد۔ دیکھیں یہ فرشتے بیٹھے ہیں نا ہمارے کندھوں پہ، وہ لکھتے ہیں۔ آدمی جب نیکی کرتا ہے تو فوراً لکھ دی جاتی ہے، لیکن جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو یہ جو لیفٹ شولڈر پہ بیٹھا فرشتہ ہے نا، یہ انتظار کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے رائٹ شولڈر پر۔ فرشتہ جب اسے کہتا ہے نہیں ذرا ویٹ کرو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، جو ہی وہ توبہ کرتا ہے تو پھر یہ نہیں لکھتا۔ 70 دفعہ بھی ایسا ہو کہ گناہ ہو جائے، بندہ پھر پلٹ کے اللہ کی طرف آئے، اللہ 70 دفعہ چھوڑے 70 سال کے گناہوں کو ایک آنسو پہ معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان گزر گیا ہے، اللہ کی رحمت نہیں گزری، اللہ کی رحمت آج بھی اسی طرح برس رہی ہے۔ ہر شب ہے شب قدر اگر تو ہے قدردان۔ مومن، اگر تیرے دل میں اللہ کی طرف رغبت ہے، تیرے دل میں اللہ کی رحمت سے امید ہے، تو 90 سال کے گناہ بھی تو لے کے آ۔ ارے کپڑے کو بھی دھونے کے لیے پوری بالٹی پانی کی چاہیے ہوتی ہے، 70 سال کے گناہوں کو دھونا ہے تو پوری بالٹی بھی نہیں، ایک قطرہ آنسو کا چاہیے۔ پلٹ کے آؤ اللہ کی طرف۔ رمضان گیا ہے، نمازیں نہیں گئی، رمضان گیا ہے، ہماری عبادتیں نہیں گئی، اللہ کی رحمت نہیں گئی ہے، مسجد کو آباد اسی طرح رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں ان عبادات پر استقامت عطا فرمائے۔ آپ احباب جو صلاۃ و تہجد پڑھتے تھے، مسلم شریف کے غالباً حدیث ہے، رسول اللہ صحابی سے فرماتے ہیں، وہ صحابی کی طرح نہ ہونا، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں صحابی کی طرح نہ ہونا جس نے تہجد شروع کی پھر تہجد چھوڑ دی اس نے، یعنی جو نیکی کے کام کر رہے تھے چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو اس پہ دوام ہونا چاہیے۔
اس پر آپ ڈٹے رہیں. آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی تھی, اگر آپ پورا سپارہ نہیں پڑھ سکتے, دن میں ایک صفحہ تو پڑھ سکتے ہیں نا, ایک رکوع تو پڑھ سکتے ہیں, میں کہتا ہوں ایک آیت تو پڑھ سکتے ہیں نا, ایک آیت پڑھا کریں ترجمے و تفسیر کے ساتھ, دیکھیں پھر اللہ کیسی رحمتیں اور برکتیں آپ کی زندگی پہ نازل کرتا ہے. جو بیان کیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میرا موضوع جو تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا, آخرت کی تیاری پر. اصل موضوع میرا وہ ادھر ہی رہ گیا. آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے, آخرت کے لیے خود کو کیسے پریپیئر کریں. موت تو آنی ہے نا, آج بھی غالباً کوئی جنازے ہیں, موت آنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پہ موت نہیں ہے, سب نے دنیا سے جانا ہے. Nobody will stay here in this dunya permanently. Everybody has to departure. آپ جب جاتے ہیں نا ایئرپورٹ پہ, دیکھتے ہیں نا لوگوں کو, سب کے ہاتھ میں بورڈنگ کارڈ ہوتا ہے, سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بس جیسی آواز آتی ہے چلو جی تمہارا جہاز آ گیا ہے, تو کچھ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, کچھ ہاتھوں میں بورڈنگ کارڈ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارا حال وہی ہے, جن کا بلاوا آ گیا وہ جا چکے, ہم نے بھی بورڈنگ کارڈ اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے, کسی بھی وقت کال آ سکتی ہے. تو خود کو تیار رکھیں اس پرواز کے لیے جس کو لینے کے لیے ملک الموت آتے ہیں. ملک الموت کی دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ جنتی لباس میں آتا ہے یا وہ جہنمی لباس میں. تو دعا کریں اللہ ہمیں جنتی لباس, اللہ ہمیں ایمان والی موت دے. اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آنی ہے. زندگی عبادت میں گزاری, فقط رمضان کے مہینے کے لیے نہیں, 12 مہینے, صرف ربیع الاول, صرف رمضان المبارک نہیں, ربیع الاول بھی آپ کا ایسے ہی گزرے, محرم بھی ایسے ہی گزرے, ہمارے رجب کے مہینے بھی ایسے ہی گزرے, ہم حج کے مہینوں میں ہوں تب بھی ہم اللہ کے بندے ہوں, ہم رمضان کے مہینے میں ہوں تب بھی اللہ کے بندے نظر آئے. جب آپ اپنی زندگی ایسے گزارو گے, کما تعیشون تموتون, الفاظ ہے نا حدیث کے, جیسے زندگی گزارو گے موت بھی ویسے ہی آنی ہے. زندگی میں گانا گاتے ہوئے زندگی گزاری ہے, بس خوف رکھیں کہ موت بھی ایسے ہی آنی ہے. اور جب زندگی میں اپنے نغمے ترانے وہ کلمے کی صورت میں ہو, ذکر اذکار کی صورت میں ہو, درود شریف کی صورت میں ہو, قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو, پھر موت چاہے ایکسیڈنٹ میں ہو یا بستر مرگ پر ہو یا ہسپتال کے بیڈ پہ ہو, آپ کی زبان سے اللہ کلمہ ہی جاری فرمائے گا. اللہ ہمیں وہ زندگی دے کہ جس میں تقوی کا نور ہو, اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کی زندگی دے. اگر آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے حق میں دعائیں ہوں گی. آپ لوگوں کو دعائیں دے, کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے, کسی کی دل آزاری کا آپ کی زبان ایسی ہو کہ آپ لوگوں کو دعا دے. آپ کی موت کا وقت آئے گا, آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ میرے لیے دعا کرو, خود بخود دلوں سے دعائیں جاری ہو جائیں گی. کب ہوگا؟ جب زبان اچھی استعمال ہوگی. اللہ ہمیں دین متین پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.